ابو عثمان الجاحظ کا نام سائنسدانوں کے بہت کم تذکروں میں ملتا ہے۔ بعض کتابوں میں اس کا نام ایک عالم دین، دانا اور ایسے ادیب کی حیثیت سے درج ہے جس کو عربی نثر لکھنے میں کمال حاصل تھا، البتہ اس کا فکری رجحان سائنس سے زیادہ ادب کی طرف ہے۔ اس کی اکثر تصانیف یہاں تک کہ کتاب الحیوان تک پر بعض دفعہ یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ تفریح طبع کے لیے لکھی گئی ہے۔ اس کے باوجود علم الحیوانات کے میدان میں اس کی کوشش کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حیاتیات میں اس نے فوڈ چین کا تصور متعارف کروایا اور حیوانات کے ارتقاء کا ایک نظام پیش کیا جس میں فطری انتخاب، ماحولیاتی جبریت اور اکتسابی صلاحیتوں کی موروثیت کے تصورات موجود ہے۔ الجاحظ 776 عیسوی میں عراق کے شہر بصرہ میں ایک حبشی خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کی ابتدائی تربیت گاہ بصرہ تھی جس نے اس پر ایسا رنگ جمایا کہ ایک عمر گزارنے کے بعد بھی وہ اس کے سحر سے آزاد نہ ہو سکا۔ الجاحظ ایک میں پیدا ہوا تھا جہاں نہ روپے پیسے کی ریل پیل تھی اور نہ علم اور فصاحت و بلاغت ہی کے دریا بہتے تھے، لیکن وہ بے پناہ ذہین تھا اور اس کے تجسس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ علم و حکمت کو درس گاہوں کی چار دیواری یا کتابوں کے اوراق میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ الجاحظ کے لیے ساری دنیا اور زندگی درس گاہ تھی۔ اس کو نت نئے لوگوں سے ملنے اور باتیں کرنے کا شوق تھا۔ کبھی وہ ملاحوں سے ان کے پیشے اور زندگی کے بارے میں سوال و جواب کرتا اور کبھی خانہ بدوشوں سے ان کے خیالات اور طرز زندگی کے بارے میں گفتگو کرتا نظر آتا۔ جب یہ ممکن نہ ہوتا تو مسجد میں جا بیٹھتا جہاں لوگ جمع ہو کر مختلف مسائل پر اظہار خیال اور بحث و مباحثہ کرتے تھے۔ پہلے تو کسی نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، لیکن رفتہ رفتہ لوگوں نے غور سے باتیں سننے والے اس لڑکے کی موجودگی کو سنجیدگی سے محسوس کرنا شروع کر دیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں، پیشوں، طبقات اور نظریات کے متعلق اس کی رائے بڑی معتبر ہے۔ کچھ ہی دنوں میں لسانی تحقیقاتی اور اسی طرح کے دوسرے علمی اور ادبی حلقوں میں شرکت کرنے لگا۔ اس کے علاوہ اس کو مطالعے کا جنون تھا، جو کتاب ہاتھ لگتی اسے پڑھے بغیر نہیں چھوڑتا تھا۔ یونانی تعلیمات اس کے لیے اجنبی نہ تھی اور وہ ارسطو سے متاثر تھا۔ خوش قسمتی سے اس کو الاسبعی، ابو عبیدہ اور ابو زید جیسے باکمال اساتذہ سے فیض اٹھانے کا موقع ملا۔ بعد میں کسی وقت وہ بصرہ سے بغداد چلا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کا بیشتر وقت بغداد اور سامرا میں گزرا۔ بغداد اس وقت اپنے عروج پر تھا۔ وہاں کی علمی فضا کا جاحظ کی شخصیت کی تراش خراش میں بڑا حصہ رہا۔ اگر اس کی فکری تاریخ میں بصرہ کی چھاپ ان مٹتی تو بغداد کا نقش بھی کچھ کم گہرا نہیں تھا۔ جو بیج بصرہ میں بویا گیا تھا اس کی آبیاری بغداد میں ہوئی۔ عربی کتب میں الجاحظ کی تقریباً 200 تصانیف کا تذکرہ ملتا ہے، جن میں سے بیشتر دستبرد زمانہ ہو گئی ہیں۔ اب بمشکل 30 دستیاب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی تصانیف بڑے لوگوں کے ناموں سے منسوب کر کے ان سے معقول رقوم وصول کیا کرتا تھا۔ بہرحال یہ طے اس نے جو کچھ کمایا اپنے زور قلم سے کمایا، کیونکہ اس کی کسی مستقل ملازمت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اگرچہ اس کو گاہے گاہے دربار سے وظیفے ملتے رہتے تھے اور وہ ایک طرح کا غیر رسمی مشیر تھا۔ اس کے علاوہ خلفاء کے ساتھ تو نہیں مگر امراء اور سربرآوردہ شخصیتوں کے ساتھ اس کے گہرے مراسم تھے۔ اس کی تصانیف ہر قسم کی اور مختلف موضوعات پر ہیں۔ بعض بہت طویل ہے، کچھ بہت مختصر اور کچھ کی ثقافت اوسط درجے کی ہے۔ اس کے پسندیدہ موضوعات ادب، الہیات، مذہب اور سائنس ہے۔ نظریات اور تجربات کی حد تک اس کو علم کیمیا میں بھی دخل ہے، لیکن سونا بنانے میں وہ کوئی خاص دلچسپی ظاہر نہیں کرتا۔ اس کی تمام تصانیف کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ تو دوسرے ادیبوں اور مصنفوں کی تحریروں کے انتخاب اور ان پر تبصروں پر مبنی ہے۔ دوسرا حصہ تبعات، تصانیف اور مقالات پر مشتمل ہے۔ یہ تصانیف اپنے عنوانات کے تنوع کے اعتبار سے نہایت دلچسپ: کتاب الحیوان، کتاب البیان والطیبین، کتاب الدین، کتاب العشمانیہ، المعاد المعاش، السرو حفظ اللسان، کتاب الرد علی النصارى، رسالہ فی مناقب اترک اور کتاب الربیع والقدویر۔ ان تصانیف میں سب سے اہم کتاب الحیوان ہے۔ غالباً یہ اس موضوع پر اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے۔ یہ صغیر کتاب 7 حصوں پر مشتمل اور نامکمل ہے۔ اس کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، اگرچہ ان میں سے ایک بھی مستند نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس کا انگریزی، ہسپانوی اور دوسری یورپی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ کتاب کی ضخامت اور موضوع دیکھ کر خیال ہوتا ہے کہ یہ علم الحیوان کے بارے میں کوئی جامع تصنیف ہوگی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ الجاحظ نے صرف ان جانوروں کا تذکرہ کیا ہے جن میں اس کو خود دلچسپی ہے یا جو اس کے مشاہدے میں بآسانی آتے ہیں۔ باقی تمام جانوروں کو اس نے یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ مثلاً بڑے ممالیہ جانوروں، کچھ پرندوں اور حشرات یعنی مکھیوں، مچھروں، بچھوؤں اور جوؤں کا ذکر ہے، لیکن مچھلیوں کا کوئی تذکرہ نہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اس کے پاس مچھلی
پکھیوں کے بارے میں مستند مواد نہیں تھا وہ ارسطو کے نظریہ حیوانات سے متاثر نظر آتا ہے لیکن اس پر مکمل انحصار بھی نہیں کرتا۔ اس کتاب میں بھی ادبی اور ثقافتی رنگ نمایاں ہے۔ اس نے جانوروں کے متعلق تمام قصے، کہانیاں، لطیفے، توہمات سب بیان کی ہیں جو عربوں میں مشہور تھی۔ ان سب باتوں کے باوجود الجاحظ کے مطالعے کی گہرائی سے کوئی انکار نہیں۔ اس نے جن حیوانات کا ذکر کیا ہے ان کے بارے میں نہایت دلچسپ اور قابل قدر معلومات مہیا کی ہے۔ اس نے ایک جانور کی عادات و اطوار کا مشاہدہ کر کے تفصیل بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ کون سے جانور دوڑتے ہیں، کون سے رینگتے ہیں، کون سے تیرتے اور کون سے اڑتے ہیں۔ اس نے ممالیوں کی جگالی کے عمل کی بھی وضاحت کی ہے۔ وہ جانوروں کو ضرر رساں اور بے ضرر کے خانوں میں تقسیم کرنے کے خلاف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ جانور جن کو انسان نقصان دہ سمجھتا ہے نقصان دہ ہی ہو سکتا ہے کہ ان جانوروں میں سے کوئی کسی اور مخلوق کو کسی طریقے سے فائدہ دے رہا ہو۔ اس کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بغیر کسی وجہ کے نہیں بنائی۔ ہر مخلوق کا کاروباری دنیا میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو نقصان دہ قرار دینا غلط ہے۔ اس کے بجائے وہ جانوروں کو ان کی خوراک کی بنیاد پر یعنی گوشت خور اور سبزی خور کے طور پر تقسیم کرتا ہے۔ پرندوں کو اس نے شکاری اور اپنا بچاؤ نہ کر سکنے والے پرندوں میں بانٹا ہے۔ اس کو جانوروں کے اپنے آپ کو ماحول میں ڈھالنے کی صلاحیت میں بہت دلچسپی ہے۔ اس نے ایک اور نظریے پر بھی بہت بحث کی ہے۔ اس کے خیال میں اللہ تعالیٰ کے نظام میں بغیر ماں باپ کے پیدا ہونے کی گنجائش موجود ہے، ورنہ برف میں سے منڈک برآمد نہ ہوتے۔ اس نے جانوروں کی جنسی زندگی اور جنسی باقاعدگیوں میں بہت دلچسپی لی ہے۔ اپنے ان تمام موضوعات کی وضاحت کے لیے اکثر وہ تصویروں کا سہارا لیتا ہے، سوائے ایک تصویر کے باقی تمام تصویریں ایک رنگ کی ہیں۔ یہ تصاویر جانوروں کی زندگی کے مختلف مراحل کے بارے میں ہیں۔ رنگین تصویر میں ایک شتر مرغ کو انڈوں پر بیٹھا دکھایا گیا ہے۔ الجاحظ کا خیال ہے کہ جانور جو آوازیں نکالتے ہیں وہ بے معنی شور نہیں بلکہ باقاعدہ بولیاں ہیں جن کے یقیناً کوئی نہ کوئی معنی ہوتے ہیں۔ اس کے خیال میں انسان میں ہر جانور کی کوئی نہ کوئی خصوصیت موجود ہے، اس لیے انسان کو ایک چھوٹی سی کائنات کہا جاتا ہے۔ الجاحظ کے بہت سے قیمتی نسخے دریافت ہو کر شائع ہو چکے ہیں اور شاید کسی دن کتاب الحیوان کا بھی کوئی مستند